اہل نظر بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے اس کو ایک رومال دیا، وہ کہنے لگا تو اہل نظر ہے اور میرا دربار بندوں سے بھرا ہوا ہے، تو تیری نظر میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے۔ تو اہل نظر ہے، تیری نظر میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس بھرے مجمع میں، اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے۔ اس اللہ کے ولی نے رومال لیا، طے کر کے جیب میں رکھ لیا، کسی کے سر پر نہیں رکھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، وقت گزرتا گیا، پھر ایک وقت آیا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اور آپ سمجھتے ہو بیماری کا تو علاج ہے لیکن موت کا علاج، اونچی بولو، موت کا علاج، اگر موت کا علاج ممکن ہوتا تو امیر آدمی کبھی مرتا نہ۔ جب پتہ چل گیا بادشاہ کا وقت آخری آ گیا ہے، یہی اللہ کا ولی بادشاہ کے پاس آ گیا، الیک سلیک کرنے کے بعد کہنے لگا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے تجھے سلطنت عطا کی؟ کہنے لگا ہاں بڑی وسیع سلطنت عطا کی رب تعالیٰ نے۔ کہنے لگا اچھا، تو اپنی وسیع سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا؟ کہنے لگا ہاں دورے پہ بھی جاتا تھا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جہاں تجھے پتہ چل جاتا تجھے ایک دن کے لیے جانا ہے تو سامان کتنے دنوں کا لے کے چلتا تھا؟ کہنے لگا میں احتیاطی طور پر 2 دن کا سامان لے کے چلتا تھا۔ جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 ہفتہ لگے گا، میں سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا۔ جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 مہینہ لگے گا، میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا۔ کہنے لگا اچھا بادشاہ سلامت، جب تجھے پتہ چل جاتا تجھے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے تو سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا تھا، اور جہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور وہاں سے پلٹ کر واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری شومی قسمت، میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو بادشاہ کے سر پر رکھ دیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی بندہ نہیں ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میری باتوں کا برا نہ منانا، میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہیں ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ آج ہم سب کو پتہ ہے ہم یہاں سدا رہنے کے لیے، اونچی بولو یار، سدا رہنے کے لیے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کل نفس، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ موت سے بچ، موت سے بچ۔ آپ کو بلٹ پروف جیکٹ مل جائے گی، بمب پروف گاڑی مل جائے گی، لیکن موت پروف، اونچی بولو، موت پروف۔
ہم سب جانتے ہیں میں یہاں سدا رہنے کے لیے نہیں آیا، کوئی 10 سال کے لیے، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال 100 سال کے لیے مکان کی بڑی فکر ہے۔ مکان بن گیا ہے، روشنی کی فکر بڑھ گئی ہے، روشنی ہو گئی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کی فکر ہے۔ خدا را کبھی اپنی قبر کی بھی فکر کی ہے؟ کبھی اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کا فکر کیا ہے؟ ارے کبھی میدان محشر کی گرمی سے بچنے کا اہتمام کیا ہے؟ کبھی جہنم کی آگ سے بچنے کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ یاد رکھو، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، موت آ کر ہی رہے گی۔ ارے موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ اور ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی، اونچی بولو، جیسی کرنی، ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ ارے گندم بیج کے کہو آم لگ جائے، لگ دیں گے؟ ارے گناہوں کا بیج بو کے کہو جنت کا پھل لگ جائے، کیسے لگ جائے گا؟